گینگسٹر از قلم لائبہ خان پارٹ 7۔ وہ اس کے باہر آنے تک چائے بنا لیتی ہے اور اسے ڈھانپ کر ٹیبل پر رکھتی، پاس پڑے کاؤچ پر اسے بٹھاتی ہے۔ آئی ایم ناٹ اے چائلڈ، وہ اسے یوں کرتے دیکھ سکون سے کہتا ہے۔ یس یو آر، وہ کسی حرکت کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ وہ اپنی شال اسے اچھے سے اڑا دیتی ہے اور چائے اٹھا کر اسے دیتی، پاس بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اسے یوں فکر کرتے دیکھ مسکرا دیتا ہے۔ تمہیں ہنسی آ رہی؟ کیا تم واقعی پاگل ہو؟ اور ایک منٹ، وہ رکتی ہے۔ اس نے ٹی شرٹ پہنی تھی، اس کا گلا بڑا تھا، جہاں سے کوئی لال سی لکیر نظر آ رہی تھی زخم کی۔ آن، یہ کیا ہے؟ وہاں انگلی رکھتی پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں، وہ کہہ کر شال کر لیتا ہے۔ وہاں وہ اس کے کہنے پر خاموش ہو جاتی ہے اور آگے ہو کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہے، جو ابھی تو ٹھنڈا تھا، مگر وہ جانتی تھی وہ کچھ دیر میں بخار کو گلے لگانے والا تھا۔ وہ اس کا دوسرا ہاتھ پکڑتی اسے رگڑتی ہے۔ اس کی حرکت پر وہ کہکا لگا دیتا ہے۔ وہ رات اس کی گرفت سے آزاد کراتا ہے، اسے اپنی طرف کھینچ کر سار میں لے لیتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، اسٹاپ بیہیونگ لائک دس پرنسس، وہ اسے شال کے اندر لیتا کہتا ہے۔ سامنے ڈمبل زمین پر پڑے تھے اور کچھ مشینز بھی۔ شام کے وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے، عصر کا وقت تھا، وہ دونوں وہیں سوئے ہوئے تھے۔ وہ اس کا سر اٹھ کر نرمی سے کاؤچ پر صحیح سے رکھتی اٹھ جاتی ہے۔ شال کافی نہیں تھی، مگر وہاں اتنی ٹھنڈ نہیں تھی، اس لیے ایک بلینکٹ لا کر اس پر اچھے سے اڑا دیتی ہے۔ اس کی سوچ کے مطابق اسے بخار چڑھ گیا تھا، اس کا ماتھا تپ رہا تھا بخار میں۔ وہ باہر جا کر اس کے لیے قہوہ بنانے کے لیے رکھ کر 4 فرض ادا کرتی، قہوہ کپ میں ڈالتی، میڈیسن اٹھا کر بخار کی ڈھونڈتی ہے۔ فرسٹ ایڈ وہیں کچن میں موجود تھا۔ وہ وہاں سے بخار کی دوائی لیتی، ٹرے میں پانی کے ساتھ قہوہ اور دوائی رکھتی، اس کے پاس جاتی ہے۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ یہ کیا مٹی کا نہیں بنا؟ وہ اسے دیکھ کر منہ میں بڑبڑاتی تک پہنچتی ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی، ٹرے ٹیبل پر رکھتی، اس کے دوسرا ہاتھ پکڑ کر اس میں دوائی رکھتی، گلاس آگے کرتی ہے۔ وہ اسے گھونٹ رہا تھا، مگر وہ بھی اسے ڈبل گھوڑی سے نوازتی ہے، جس کی بنا پر وہ فون کٹ کرتا دوائی کھا لیتا ہے۔ وہ اب قہوہ اسے دیتی ہے۔ وش اسٹاپ دس نون سینس، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بھی ہور بولتا وہ اس کے منہ میں تھرمامیٹر ڈال دیتی ہے۔ وہ اسے گھور کر نکالنے لگتا ہے۔ تمہیں میری قسم نہیں نکالنا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ وہ دوسرا ہاتھ سے اسے صحیح سے رکھ دیتا ہے۔ وہ کچھ منٹ بعد اسے لیتی ہے۔ بخار 102 تھا اور وہ شخص، وہ اسے جتانے کی ایسک دکھاتی ہے، جس پر وہ بس نفی میں سر ہلا دیتا ہے۔ کون سے جن چمڑ گئے تھے جو اتنے ٹھنڈے پانی میں ڈوب گئے؟ وہ آگے ہو کر بال ٹھیک کرتی لڑاکا عورتوں کی طرح پوچھتی ہے۔ وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تمہیں سکون نہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتی اس کے ساتھ باہر نکلتی ہے۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ آن کر لیتا ہے۔ وہ چڑھ کر اسے دیکھتی ہے۔ اسے اس کا تپا تپا چہرہ مزہ دے رہا تھا، اس لیے انجان بنا اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ وہ آگے آ کر زور سے اس کا لیپ ٹاپ بند کرتی، اسے چھین کر صوفہ پر رکھتی ہے۔ وہ کوئی ری ایکشن نہیں دیتا۔ مسٹر گینگسٹر پلیز، وہ کمفرٹر اوپر کرتی ایک ایک لفظ چبا کر کہتی ہے۔ وہ کمفرٹر اس کے ہاتھ سے چھینتا، اس کا ہاتھ پکڑتا گود میں گرا لیتا ہے۔ اس نے اتحاد سے اسے تھام رکھا تھا، جس سے اس کا زخم تھوڑا بھی درد نہیں ہوا تھا۔ وہ جھک کر اس کے سر پر بوسہ دے دیتا ہے۔ وہ نظریں جھکا لیتی ہے۔ تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے، ٹھڑک پن چھوڑ کے، وہ دانتوں تلے لب دبائے کہتی ہے۔ وہ اس کے ٹھڑکی پر ہنسی روک کر اسے دوسری سائیڈ کرتا، خود میں بھینچ کر کمفرٹر اوڑھتا سوتا بنتا ہے، کیونکہ اب اس کے سر میں ٹیس اٹھ رہی تھی۔ دوائی نے بھی اس کے سونے کے بعد کام کرنا تھا۔ پاکستان، آپ کو کیوں ان پر اتنا یقین ہے؟ عروش کی والدہ اپنے شوہر کے پاس آتی کہتی ہیں، وہ انہیں کل کی اپنے بھائی سے ہوئی بات بتا چکے تھے۔ یہ میں بھی نہیں جانتا، وہ کسی سوچ میں تھے، ان کے چہرے سے یہی معلوم ہو رہا تھا۔ کیا مطلب اگر میری بچی آئی تو میں اسے نہیں جانے دوں گی؟ خود تو نہیں لائے، لینے گئے تھے، لے کر نہیں آئے۔ ایک ماں سے پوچھیں کتنا روتی ہوں، تڑپتی ہوں اس کے لیے، کب سے کال بھی نہیں کی اس نے۔ وہ انہیں کہہ کر باہر نکل جاتی ہے۔ وہ جانتے تھے وہ ان سے ناراض ہیں، اسے نہ لانے کی وجہ سے۔
وہ سر داغ بھر کر رہ جاتے ہیں۔ انہیں جبران نے کال کی تھی جو حسب توقع دیر سے انہوں نے اٹھائی تھی۔ ہم پاکستان آ رہے ہیں، نہ صرف رشتہ لینے، میں اپنے بھائی کی شادی بھی کر کے ہی جاؤں گا۔ انداز بیاں ہی الگ تھا، جیسے رشتہ نہ مانگا ہو، کوئی سودا ہو۔ آپ لوگ آ جائیں پھر ہوتی بات۔ مہوش کے والد کہہ کر کال کاٹ دیتے ہیں۔ عمان، اس نے عشاء کی نماز ادا کرنی تھی، اس لیے اس کے وقت پر آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اسے سار میں لیے منہ خواب تھا، گھنی پلکیں ان سحر زدہ آنکھوں کو چھپائے ہوئے تھی۔ نیند میں بھی ہونٹ آپس میں پیوست مضبوطی سے۔ اس کا ہر نقوش ایسا تھا کہ نظر رک جاتی تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ پچھلے 5 منٹ سے لگاتار اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اف، خڑوس بندہ اسمائل ہی کر لیتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے ہونٹ دیکھ کر کہتی ہے۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ چھڑا کر اس کے چہرے کے قریب لے جاتی ہے، مگر ہچکچاہٹ میں روک دیتی ہے۔ کیا ہوا، سو رہا ہے؟ وہ خود سے ہمت پیدا کرتی ایک انگوٹھا ہونٹ کی ایک سائیڈ اور شہادت کی انگلی ہونٹ کی دوسری سائیڈ رکھ کر اسے اسمائل کا شیپ دیتی ہے۔ اس کا ڈمپل واضح ہو جاتا ہے، جس پر اسے اپنی دھڑکنیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ وہ ہاتھ وہیں روکے ہوئے تھی جب وہ اس کی انگلی ہاتھوں میں لیتا ہے۔ گرفت نرم تھی۔ وہ جو سمجھی تھی وہ شخص سو رہا ہے، اس کی حرکت پر جی جان سے لرزتی ہے۔ وہ فوراً اپنی انگلی کھینچتی اسے دور ہونے کی کوشش کرتی ہے، جو بے سود۔ اس کی گرفت اتنی ہی ہلکی نہیں تھی۔ کیا ارادے ہیں مسز؟ وہ اس کے ہونٹ کے تل پر انگلی پھیرتا پوچھتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ فوراً انجان بنتی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر ہنسی ضبط کرتا ہے اور آئیبرو جھکاتا ہے۔ چھوڑو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہ اس کے ساڑھ سے نکلنے کی کوشش کرتی مچلتی ہے تو وہ اسے نرمی سے چھوڑ کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ وہ اسے غائب ہوتی ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ اس کی رفتار پر ہونٹ کو دانتوں تلے دبائے ہنسی روکتا ہے۔ وہ نماز پڑھ کر منہ بنائے اس کے پاس آتی ہے، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کرتی ہے، جو اب کم تھا۔ صد شکر۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے وہ اٹھ کر باہر نکل جاتا ہے اس کے اور اپنے لیے کچھ بنانے کے لیے۔ وہ اسے باہر جاتا دیکھ شال کندھوں پر لیتی باہر آتی ہے۔ شال اس کے بال کھینچتی تھی، جس کی وجہ سے وہ سر پر نہیں کر رہی تھی۔ وہ کچن میں پڑا ناشتہ دیکھتا ہے جو ویسے کا ویسا پڑا تھا۔ وہ اس گھر کے ٹیک کیئر کرنے والی کی بیٹی تھی۔ اس کا گھر بھی پاس میں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آ کر یہاں کی اکثر صفائی کروا دیتا تھا اور روزانہ باہر گارڈن کا خیال بھی وہی رکھتا تھا، جو اب تک سردی کی وجہ سے عروج دیکھ نہیں پائی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہی کچن تک آتی ہے۔ اسے بار بار زخم پر درد ہو رہا تھا، وہ اب چل بھی نہیں پا رہی تھی، اس لیے کچن میں آ کر چیئر پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اس کی موجودگی پر رخ موڑ کر اسے دیکھتا ہے جو خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ درد کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس کے پاس آتا شال اتار کر سائڈ پر رکھتا پوچھتا ہے۔ میں نے تو کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ اف، یہ شخص ہے کیا؟ وہ سوچ کر اسے دیکھتی ہے۔ پتہ نہیں، وہ جواب دے کر ہونٹ بھینچ لیتی ہے۔ بلیڈنگ ہو رہی ہے وش، کیا کیا ہے تم نے؟ وہ شرٹ پر بینڈیج کی جگہ سے لگا خون دیکھ کر وہ کہتا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا وہ آخر میں کرا کر رہ جاتی ہے۔ وہ اس کا درد محسوس کرتا ہے، اسے خود میں بھیج کر اس لڑکی کو بلاتا ہے جو کچھ دیر بعد اپنے والد کے ساتھ آ جاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر تھی، اس لیے اس کے پاس سامان بھی تھا۔ شیان اسے سہارا دے کر کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھاتا ہے۔ مجھے نہیں کرانی چینج آن، مجھے درد ہوتا ہے۔ پہلے بھی اسے کتنا درد ہوا تھا، اب تو پہلے سے درد شروع تھا، آگے چینج کرے گی تو ڈبل۔ وہ سوچ کر ہی ڈر جاتی ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، میں باہر ہی ہوں۔ وہ اس لڑکی کو اندر آنے کا اشارہ کرتا ہے، اس کا ہاتھ تھام کر کہتا ہے، نہیں پلیز۔ وہ روحانسی ہوتی ہے۔ وہ ہونٹ بھینچ کر رہ جاتا ہے۔ وہ دشمن جان سے کیا کہتا ہے، اس کا درد اسے کتنا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا یہ زخم بار بار اسے دیے جانے والے کو زندہ کر کے مارنے کا چاہتا تھا۔ وش ریلیکس۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامتا ہے۔ وہ ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ وہ اس لڑکی کی موجودگی کا خیال کیے بنا اس کا ماتھا چومتا باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے سنبھل پر وہ خفت سے سرخ پڑتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بینڈی چینج کر کے چلی جاتی ہے اور عروج بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ لڑکی اسے ٹائم پر میڈیسن دینے کا کہہ کر گئی تھی۔ وہ اس کا زخم خراب ہونے لگا تھا اور شاید زیادہ چلنے پھرنے اور ہاتھ کو بہت استعمال کرنے سے۔ اندر آ کر پہلو بدل کر رہ جاتا ہے وش، مگر وہ کچھ رسپانس دیے بنا روتی رہتی ہے۔ میری جان۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا ہاتھ تھامتا بوسہ دیتا ہے، مگر وہ اس سے ہاتھ چھڑوا کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ وہ اسے کہ یوں بچوں والی حرکت پر نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیتا ہے۔ اس کے لہجے کی محبت پر اس کا اور رونے کا دل کر رہا تھا۔ اس کی محبت سچ میں بے انتہا حسین تھی۔ وہ جب بھی محبت سے بات کرتا تھا اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا تھا۔
اور اتنی تیزی سے دھڑکتا تھا جیسے ابھی سارے بار توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہیں وہ اس کی تیز دھڑکنوں کی آواز ہی نہ سن لے۔ وہ اس سے محبت کر بیٹھی تھی، وہ یہ اعتراف نہیں کر پا رہی تھی، جانتی نہیں تھی اسے محبت چاروں چاند چت کرنے کے مقام پر لانے والی تھی۔ پرنسس، وہ گمبھیر آواز میں سے پکارتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، ماسو پوچھتی اس کے سینے سے سر ٹکا دیتی ہے۔ وہ اس کے گرد سار باندھتا ہے، سر چوم لیتا ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے اور وہ اسے سر اٹھا کر دیکھ کر کہتی ہے، اوکے پرنسس، تم یہیں بیٹھو۔ وہ ماتھا چومتا اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ میں اکیلی نہیں بیٹھنا، میں آؤں گی ساتھ۔ وہ اسے گھور کر کہتی اس کے ساتھ کچن میں جاتی ہے۔ وہ شلف پر بیٹھی اسے دیکھی جا رہی تھی جو فرائنگ پین میں اب چکن ڈال رہا تھا۔ کیا عمان میں سنو فال ہوتی ہے؟ وہ اس کے پاس پڑا چاکلیٹ جار اٹھاتی پوچھتی ہے۔ نہیں، وہ مصروف انداز میں جواب دیتا ہے۔ اوہ، وہ اداس ہو کر چہرہ جھکا لیتی ہے۔ اسے بچپن سے سنو فال دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ اسے اداس دیکھ کر اس کے ہاتھ سے جار لیتا نیچے اتارتا ہے۔ یہ لو، وہ اسے کافی کا کپ دیتا کھانا ٹیبل پر لگاتا ہے۔ وہ کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتی اپنی جگہ بیٹھتی ہے۔ اسے چہرے پر اداسی دیکھ چکا تھا۔ وہ جھک کر سر چومتا اسے کھانے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ صبح اٹھی تو شیان نہیں تھا اور وہ اس کی ہی جگہ سو رہی تھی۔ وہ انگڑائی لے کر کھڑکی کے باہر دیکھ کر کھڑی ہوتی واش روم کی طرف مڑتی ہے، مگر اگلے ہی لمحے پلٹتی ہے۔ وہ جلدی سے ونڈو تک آتی ہے۔ سنو! وہ ہاتھ باہر لے جا کر خوشی سے اور حیرانی سے بڑبڑاتی ہے۔ او ایم جی! مگر اس نے کہا یہاں نہیں ہوتی۔ وہ دونوں ہاتھ باہر کر کے اسے اپنے ہاتھ میں گرا کر ہاتھوں پر ٹھنڈک محسوس کرتی ہے۔ ویسے ہی بغیر شال کے باہر نکل آتی ہے۔ اس نے رات کو نماز کے بعد جو شرٹ پہنی تھی وہ خراب ہونے کی وجہ سے اس نے اس کی بٹنز والی بلیک شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ اسے اس کے کپڑے اتنے بڑے تھے کہ اس کی شرٹ اس کے گھٹنوں کے تھوڑا اوپر آ رہی تھی۔ ٹراؤزر کو بھی نیچے سے فولڈ کیا ہوا تھا۔ بال اس نے اٹھ کر کھولے تھے جو پوری کمر پر ابشار کے مانند پھیلے تھے۔ وہ کیوٹ بچے کی طرح تو پہلے ہی لگ رہی تھی، مگر سنو فال کو دیکھ کر جو بچوں جیسی اس کے چہرے پر خوشی تھی، دو نظروں میں سکون کی لہر دوڑی تھی۔ جلتے دل پر پانی کی بوند گری تھی اس کے اداس چہرے پر خوشیوں کی رنگ دیکھ کر۔ وہ دبے قدموں باہر آتی لیونگ ایریا کے گلاس وال پوری کھول کر باہر نکلتی ہے۔ واؤ! وہ باہر نہیں آئی تھی، اس لیے آج باہر کا نظارہ دیکھ کر وہ گھوم کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ سنو فال سے ارد گرد کا منظر نہایت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایک طرف بینچ پڑے تھے اور آگے جا کر ایک لمبی قطار میں گارڈن تھا۔ اوف، مجھے لگا یہ چھوٹا سا ہے، وہ پوری جگہ دیکھ کر کہتی ہے، کیونکہ اندر رہنے سے یہی معلوم ہوتا تھا، مگر باہر آ کر پتہ چلا تھا وہ کتنا بڑا ہے۔ دوسری طرف گارڈن سے جا کر ایک لمبی قطار سیڑھیوں کی تھی، وہ بھی اوپر چلتی اسے کوئی نرمی سے بازو میں اٹھا لیتا ہے۔ تمہیں چلنے کی اجازت دے کر غلطی کی ہے پرنسس۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اسے محبت سے دیکھ کر رک جاتا ہے۔ اس کے یوں خود کو دیکھنے پر بلش کر جاتی ہے۔ دی بیوٹیفل سین ایور! وہ اس کا گال چوم کر کہتا ہے۔ کیا وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہے؟ جب یہ پنکش ہوتے ہیں۔ وہ شدت سے دوبارہ اس کا گال چومتا کہتا ہے، اوئے مسٹر گینگسٹر، حد میں رہو۔ وہ اس کی حرکت پر گھور کر کہتی ہے۔ وہ اس کے گھورنے پر مسکرا دیتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے گال کتنے خوبصورت لگتے ہیں جب تم بلش کرتی ہو اور یہ بہت پنکش ہو جاتے ہیں، اور گردن بھی سفید سے پنکش ہو جاتی ہے۔ مجھے وہ منظر اپنے دل کے قریب لگتا ہے۔ وہ آخری سیڑھی پر آ کر اسے اتارتا ہے، مگر اپنے سار سے اظہار نہیں کرتا۔ وہ آج پہلی بار یوں محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ اس کے اس انداز پر حیران ہو کر پوچھ بیٹھی تھی۔ تم سے عشق! وہ جھک کر اس کے گردن چومتا اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھتا ہے۔ واؤ! وہ جیسے ہی پلٹتی ہے اس کے منہ سے نکلتا ہے، کیونکہ اوپر شیشے کی چھت تھی اور پورے ہال میں سفید ریشمی پردے تھے۔ آگے جا کر ایک دروازہ تھا شیشے کا جو بالکنی میں کھلتا تھا۔ وہ جتنا ہال تھا اتنی ہی تھی لانگ۔ وہ سب سے زیادہ خوش اس لیے ہو رہی تھی وہاں بھی اوپر کے شیشے کی چھت کھلنے سے سنو اندر آ رہی تھی، مگر ساتھ میں سفید پھول بھی تھے۔ وہ آگے آ کر دونوں ہاتھ کھولتی چہرے اوپر کر لیتی ہے۔ وہ اس کی خوشی پر مسکرا کر اسے دیکھتا رہتا ہے۔ تم نے کہا یہاں سنو فال نہیں ہوتی۔ وہ رک کر اس کے پاس آتی ہے۔ تو کروائی جا سکتی ہے اپنے سکون وجود کے لیے۔ وہ اس آنکھوں میں دیکھ کر جھک کر گمبھیر آواز میں کہتا ہے، مینز یہ سب تم نے کروایا؟ وہ ہاتھوں میں برف لیتی خوشی سے پوچھتی ہے۔ وہ اس کے کہنے پر سر کو خم دیتا ہے۔ تھینک یو سو مچ! وہ اچانک سے اس سے گلے لگا لیتی ہے، مگر اپنی حرکت پر شرمندہ ہوتی خفت سے سن پڑتی ہے اور کچھ فاصلے پر ہو جاتی ہے۔ تمہاری مسکراہٹ میرے زندہ رہنے کی وجہ ہے۔ وہ اسے خود کے قریب کرتا ہے۔ وہ اس کے یوں قریب کرنے پر نظریں نیچے ہی رکھتی ہے۔ اسے اس کی قربت بری نہیں لگتی تھی۔
اسے شرم آتی ہے جس سے اس کا گال اور گردن سرخ ہونے لگ جاتی ہے۔ سم ون از بلیشنگ، وہ دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، سم ون ٹرائنگ ٹو بی رومانٹک گینگسٹر، وہ چہرہ اوپر کر کے کہتی ہے، اینڈ سم ون گیٹ بلشڈ آن مائی کمنٹ، وہ اس کی مسکراتی نظروں میں دیکھ کر کہتا ہے، کیوٹ۔ برف کے ساتھ ہاتھوں میں پھول جمع کرتی وہ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ کر کہتی ہے، جسٹ لائک یو۔ وہ پھول لے کر ہتھیلی پر رکھتا ہے، اس کے چہرے پر پھونک مارتا، پھول بھی اس کے چہرے پر پھونک مار کر پھینکتا ہے۔ وہ اس کی نرماہٹ اور اس کی پھونک مارنے سے آنکھیں بند کر لیتی ہے، تھینک یو۔ وہ اس کے دوبارہ کہنے پر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دیتا ہے اور جیکٹ اتار کر اسے پہنا دیتا ہے۔ وہ خفت سے سرخ پڑتی ہے، کیا وہ کب سے بغیر دوپٹہ کے اس کے سامنے کھڑی تھی؟ وہ تو اپنے گھر میں کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی، سوتے وقت بھی دوپٹہ ہوتا تھا۔ شاید اس کی نظریں جن میں ہمیشہ اس کے لیے اسے عزت نظر آئی تھی۔ وائی یو کال می پرنسس آل دا ٹائم، وہ پردے چھوتی کہتی ہے، سو ڈو آئی کال یو سینوریٹا، وہ سن کر کہتا ہے۔ وہ اس کے کہنے پر اس کے بازو پر مکہ بنا کر منہ بسوڑ لیتی ہے، آئی کانٹ کنٹرول مائی سیلف وین یو، وہ آگے اسے بولنے سے روک دیتی ہے، ہونٹوں پر انگلی رکھ کر وہ اس کی انگلی پکڑ لیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ پہلی بار اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس میں کوئی کھویا ہوا وجود اس میں واپس لوٹ آیا تھا۔ وہ اور حسین لگ رہا تھا مسکراتے ہوئے، تم مجھے نہیں پکڑ سکتے، وہ پیچھے بھاگ جاتی ہے۔ از دس اے چیلنج، وہ آئی برو جھکا کر پوچھتا ہے، یپ گینگسٹر، وہ پردے کو چہرے سے ہٹاتی اسے چیلنج کرتی ہے۔ وہ اس کے پاس سے بھاگ جاتا ہے مگر وہ دوسری طرف بھاگ جاتی ہے۔ یوں وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے اب خود پر صرف پھولوں کی پتیاں محسوس کر رہے تھے۔ سنو فال یہاں رکی تھی، باہر ہر جگہ ہو رہی تھی، اس کے پاس سارا حال ہی شیشے کا تھا، باہر کا سب کچھ نظر آتا تھا۔ وہ ہال کے آخر میں جا کر ایک پردہ کے پیچھے ہی چھپ جاتی ہے، وہ اسے فوراً سے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ وہ کیسے پکڑا؟ وہ تو اتنا دور تھا، اسے لگا تو اتنی جلدی کیسے؟ اپنے وجود کی پہچان ہے، اس کی خوشبو میری سانسوں میں رچی ہے۔ وہ اسے پیچھے سے سار میں لیے ہوئے تھا، اس کی کمر اس کے سینے سے لگ رہی تھی، وہ ٹھوڈی اس کے کندھے پر رکھے اسے محبت سے کہہ رہا تھا، یو آر سو اسٹرینج، وہ اس کے حصار سے نکل کر کہتی ہے، تو کھوجو مجھے اور سمجھو، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے، اس کی ایکسرا کرتی نگاہیں کہیں اس کے اندر تک نہ جھانک لیں۔ اس ڈر سے آج اس کی اس محبت پر وہ اعتراف کر چکی تھی، وہ اسے محبت کرتی ہے مگر اس شخص کے سامنے اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ اس کی آنکھیں چومتا اسے نیچے لاتا ہے، وہ چینج کر کے باہر آتی ہے، شارٹ فراک کی سا تنگ ٹراؤزر تھا۔ وش چلو ہم نے آج نکلنا ہے، وہ اندر آتا ہے، اسے دیکھ کر کہتا ہے، کیا ہم واپس جا رہی ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر اداسی سے کہتی ہے، پلیز فاسٹ وش، وہ اسے ایک نظر دیکھ کر کہتا ہے، اپنی ساری ضرورت کی چیزیں اٹھانے لگتا ہے۔ وہ حجاب اٹھا کر کرتی ساتھ میں کندھوں پر شال لے لیتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ نکل جاتی ہیں۔ وہ جانتا تھا وہ اداس ہے مگر اس کا بہت سا کام پینڈنگ تھا، وہ راستے میں سو چکی تھی، انہیں گھر آتے آتے آدھی رات ہو چکی تھی۔ وہ اسے بازو میں اٹھاتا اندر لاتا ہے، کیا ہم پہنچ گئے؟ وہ ابھی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جب وہ نیند بھری آنکھوں کو کھول کر پوچھتی ہے، یس پرنسس، وہ اس کا ماتھا پیار سے چھوتا آگے بڑھتا ہے۔ وہ نیند میں تھی، اس کے بازو اس کے دوبارہ سو جاتی ہے، اس لیے وہ شاہ کے بعد نکلے تھے اور اب تہجد بھی گزر چکی تھی۔ وہ اسے سلا کر اس کے شوز اتارتا ہے، اسے پورا کمفرٹر میں اڑا دیتا ہے۔ وہ خود بھی چینج کر کے فریش ہو کر آتا ہے، اس کو سار میں لیتا سو جاتا ہے۔ صبح کی کرن ان کے چہرے پر پڑتی ہے جس کی وجہ سے کسمسا کر آنکھیں تھوڑی سی کھول کر ٹائم دیکھتی ہے، ابھی صبح کے 7:30 اور وہ سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ وہ بلیک سوٹ پہننے بالکل تیار تھا، وہ مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا اور اس پر غضب کالا رنگ۔ تم اتنی صبح جاتے ہو؟ وہ مشکل سے آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھتی ہے، ہم آج جلدی جا رہا ہوں، تم سو جاؤ۔ وہ اس کے پاس آتا کمفرٹر ٹھیک کرتا ہے، اسے واپس لٹا دیتا ہے، تم مجھے نماز کے وقت اٹھا دینا پلیز۔ وہ تکیے کو سر کے نیچے ٹھیک کرتی اسے کہتی ہے، اوکے میں کال کر دوں گا، بائی مائی ڈول، اور جھک کر اس کا سر چومتا نکل جاتا ہے۔ وہ نیند میں تھی اس لیے جلدی سے دوبارہ سو جاتی ہے۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا، وہ ایک شاندار بلڈنگ تھی، اس کے آفس کا فرنیچر بھی بلیک کلر میں تھا۔ وہ مسرور سا بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا جب کوئی
آندھی طوفان بنا اندر داخل ہوتا ہے۔ کمینے احان کی شادی ہو رہی ہے اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، خونخوار نظروں سے دیکھ کر بولتا ہے، ایگل کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ ایسے بیٹھا رہتا ہے جیسے وہ اسے نہیں کسی اور سے بات کر رہا ہو۔ ابے وہ اپنی شادی پہ یاد ہے کیسے بلایا تھا؟ اور واہ رے، بے عزت بھی کھلے عام کیا تھا، ایک نمبر کا کمینہ ہے تم۔ وہ اس کا لیپ ٹاپ بند کرتا اپنی براس نکالنے جاتا ہے۔ جب جانا ہوگا آ جانا، وہ اسے جواب دیتا جیسے سامنے کھڑے شخص انسان پر احسان کیا ہو۔ کیا مطلب؟ میرے بھائی کی شادی ہے، چل اس کمینے سے ہی امید تھی جو اس نے توڑ دی۔ تجھ سے تو کوئی امید نہیں، ٹھیک کہتا ہے موسیٰ، تو شادی کے بعد پڑایا ہو گیا ہے، صرف اپنے بیبی کو سنبھالتا ہے، آئندہ بات نہیں کرنا۔ وہ جا کر سامنے بیٹھ جاتا ہے، منہ ہنوز بنا ہوا تھا۔ ایگل آبرو جھکا کر اسے دیکھتا ہے۔ جب بات نہیں کرنی تو بیٹھا کیوں؟ جا۔ ایگل اسے باہر کا راستہ دکھاتا ہے۔ میرے یار کا آفس ہے۔ وہ کندھے اچکا کر جوابی کارروائی کرتا ہے۔ ایگل جھک کر مسکرا دیتا ہے، واہ رے، اس نے تجھے ہنسنا سکھا دیا۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے، بالکل۔ اسے جواب دینے پر اس کے سامنے اس کا چہرہ لہراتا ہے۔ اسے یاد کر کے اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آتی ہے۔ میرے یار ہمیشہ خوش رہے۔ وہ اسے یوں مسکراتا دیکھ دل سے کہتا ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا کر اسے دیکھتا ہے۔ ابھی بھی آگے، اگر وہاں بے عزتی کرنی ہے نا تو میں ہی آؤں گا، اپنی بیوی بچوں کو نہیں لاؤں گا۔ وہ دوبارہ منہ بنا لیتا ہے، نہیں بھابھی کو بچوں کو لانا، مر جانے سے پہلے تم نے نکل جانا ہے، بلکہ ماں پاپا پہلے جائیں گے تو تم نے ساتھ جانا ہے۔ وہ اسے اپنا پلان کیا گیا بتاتا ہے۔ کیا وہ واپس آئے گی ایگل؟ اس کی بات پر اس کے ماتھے پر سلوٹیں بنتی ہیں۔ کیا یہ سوال ہے؟ وہ اسے پوچھتا ہے، جس پر وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ چل میں چلتا ہوں، ویسے وہ ٹھیک ہے۔ وہ مصافحہ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ایگل بھی کھڑا ہو کر اسے گلے لگا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرا کر اسے جواب دیتا ہے۔ چلو اچھی بات ہے، میں نکلتا ہوں، نہیں تو میرے بچے مجھے یاد کر کر کے امی سے چپک جائیں گے۔ وہ اس کی بات پر مسکرا کر اسے آگے دھکا دیتا ہے۔ ابے تم تو لوہے کا ہے، مجھ معصوم پر ظلم نہ کر۔ اور ہاں، میں آج رات کھانے کے لیے تیرے گھر ٹپک رہا ہوں، کھانا تیار رکھنا۔ وہ کہہ کر نکل جاتا ہے۔ وہ جانتا تھا وہ کہہ کر گیا ہے تو لازمی آئے گا، اسے عروج کو بتانے ہی نہیں پڑے گا، وہ خود دیکھ کر سب جان جائے گی۔ عروج کا سوچ کر وہ وقت دیکھتا ہے جہاں 2 بج رہے تھے، یقیناً وہ اسی وقت نماز پڑھتی تھی۔ وہ اپنے فون اٹھا کر باہر نکل کر بالکنی میں آ جاتا ہے۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی جب اسے موبائل رنگ کرتا ہے۔ وہ منہ بنا کر منہ پر تکیہ رکھ لیتی ہے مگر وہ بند نہیں ہوتا، تو لٹھے مار انداز میں فون اٹھا لیتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ فون ایک دفعہ پر کوئی نہیں اٹھا رہا، اس کا مطلب ہے وہ اٹھانا نہیں چاہ رہا یا مصروف ہے۔ وہ اور میں حد سے زیادہ مصروف ہوں۔ ایک سوئے ہوئے بندے کو اٹھا کر کیوں ایک گناہ کر دیا؟ ذرا شرم نہیں آتی؟ کسی بچی کی نیند خراب کرتے میری نکے نکے خواب کی بد دعا لگ گئی تو آئندہ اس ٹائم ایک جہنمی انسان فون کیا تو میں تمہارا نمبر، تم جو بھی ہو، ایگل کو دے دوں گی، اس کے بعد اپنا حشر دیکھنا، آئی سمجھ؟ اب رکھو فون، بندہ مصروف ہے، تنگ کرنے نکل آتے ہیں۔ اس کی تو ہٹ گئی تھی جو فون اٹھاتے اس کی ٹرین چھوٹ گئی تھی۔ وہ بولنے پر آتی ہے تو بولی جاتی ہے۔ وہاں ایگل کھڑا اسے خاموشی سے سنتا رہتا ہے۔ وہ فون رکھنے لگی تھی، وش جب اس کی گمبھیر آواز سے اپنے کانوں میں سنائی دیتی ہے، نیند فوراً سے اڑن چھو ہو جاتی ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھتی، نمبر دیکھتی ہے، جن اف، اس نے اسی نام سے اس کا نمبر سیو کیا تھا۔ ہائے، میں نے اسے اتنا سنا دیا، اب تو گئی تو عروج۔ وہ سر پر چپت لگاتی فون کان سے لگاتی ہے، جی، وہ منائی تھی۔ وہ اس کی ہلکی آواز پر مسکراہٹ روکتا ہے، تمہاری نماز کا ٹائم ہو گیا پرنسس۔ نہیں، اللہ کی۔ وہ اس کا جملہ ٹھیک کرتی ہے۔ وہ خاموش رہتا ہے، خیر تھینک یو اور بائے، اور ہاں سوری اتنی پٹر پٹر سننی پڑی۔ وہ پھر سے جلدی جلدی بولتی فون بند کر دیتی ہے۔ وہ کب سے رکا ہوا کہکا لگا دیتا ہے اور نماز کے بعد تیار ہوتی باہر آتی ہے۔ وہ سارے آج ایک ساتھ لیونگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، وہ با سب کو سلام کرتی ہے۔ ارے ڈول، وہ سارے کٹھے جواب دیتے ہیں۔ جبران اسے دیکھ کر مسکرا کے کہتا ہے، تو کیسی ہو؟ میسا اسے اپنے پاس بٹھاتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کر جواب دیتی ہے، مگر اگلے ہی پل وہ ہنسی روکتی ہے کیونکہ موسیٰ اور ہان اسے سخت گھوڑی سے نواز رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ مشکل سے کہہ کر ضبط کرتی پوچھتی ہے۔ دماغ خراب ہوا ہے ہمارا، موسیٰ چڑ کر کہتا ہے۔ اف بیچارہ اتنا خالی رہتا، یہی ہونا تھا، وہ کہہ کر میسا کے ساتھ ہنس دیتی ہے۔ تم میں ایک سوتیلی ٹائپ بہن بننے کے پورے فوائد ہیں، وہ آنکھیں سکڑ کر کہتا ہے۔ آخر جوابی کارروائی بھی تو کرنی تھی، ناراض کیوں ہے؟ ناراض کیوں ہے؟ تمہیں ہماری یاد آئی؟ چڑیل، نہیں بالکل نہیں۔ اور کہتی، ناراض کیوں ہے؟ تم ایک بے وفا بہن ہو۔ ایک منٹ، صحیح
موسیٰ کی دہائیاں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ آپ بھی ناراض ہو؟ وہ معصوم بن کر آنکھیں پٹپٹا کر کہتی ہے۔ آہان اس کے یوں کہنے پر نفی میں سر ہلاتا ہے۔ بالکل نہیں، ہم اپنی ڈول سے ناراض نہیں ہیں، وہ مسکرا کر جواب دیتا ہے۔ سنیں، آپ اس لیے تو ناراض نہیں کہ آپ پر اپنی چاکلیٹ معاف کر دوں گی تو بھول ہے، وہ ہاتھ جھلا کر کہتی ہے۔ وہ اس کی بات پر مصنوعی غصہ میں سے گھورتا ہے۔ اپنے جن سے لو جس کے ساتھ ہمیں چھوڑ کر گئی تھی، وہ ٹھینگا دکھا دیتا ہے۔ ماں نہیں آئی؟ وہ میسا سے سوال کرتی ہے، جس پر وہ نفی میں سر ہلا دیتی ہے۔ شام کے وقت وہ پول سائڈ پر کھڑی تھی۔ وہ سب کسی نہ کسی کام سے کہیں گئے ہوئے تھے۔ آسمان پر بادلوں نے پہرا دیا ہوا تھا، تبھی اس پر بارش کے پانی کی ایک بوند گرتی ہے۔ وہ خوش ہو کر چہرہ اوپر کرتی ہے، اگلی بوند اس کے گال پر گرتی ہے۔ شیان ابھی اندر داخل ہوا تھا، وہ کچن کی طرف جا رہا تھا، مگر اس کا آنچل پول سائڈ کی طرف دیکھ وہ وہیں مڑ جاتا ہے۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ بارش تیزی اختیار کر چکی تھی، وہ ہلکے ہلکے گول چکر لگاتی لیتی مزے سے انجوائے کر رہی تھی۔ وہ خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتی رک جاتی ہے۔ وہ دوپٹہ صحیح سے پھیلا کر پیچھے مڑتی ہے، جہاں وہ کھڑا اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اس کے مڑنے پر وہ اسے گھورنے لگ جاتا ہے۔ کم ہیئر، وہ وہیں سے اسے آواز دیتا ہے، تھوڑی دیر پلیز۔ اسے کبھی بھی کوئی بارش میں بھیگنے نہیں دیتا تھا، ہمیشہ امی سے ڈانٹ پڑ جاتی تھی۔ آج یہاں وہ ڈانٹنے والی نہیں تھی، اس لیے مزے سے انجوائے کرنے لگی تھی۔ عروش، باہر سردی ہے، جسے اس بارش سے اتنی بری لگتی تھی کہ ایک نظر دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اس کے لیے بارش میں باہر آ جاتا ہے۔ نہیں ہے پلیز، وہ اسے اپنے ساتھ پکڑنے پر ضدی ہوتی ہے۔ عروش، مجھے سختی نہیں کرنی، چلو۔ وہ اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیتا ہے۔ دیکھو پلیز، میرا بہت دل کر رہا ہے۔ وہ ہاتھ چھڑانے کے چکر میں پیچھے ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے ہوتے وہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ بارش تیز ہو رہی ہے۔ بارش کو شدت اختیار کرتے دیکھ وہ اسے اپنی جیکٹ اتار کر پہنا دیتا ہے، مگر وہ واپس اتار کر اسے دے دیتی ہے۔ تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ وہ اس کی گرفت ایک ہاتھ پر ہلکی پڑتے دیکھ ہاتھ چھڑا کر پیچھے کی طرف بھاگتی ہے، مگر پیچھے پول تھا۔ وہ 2 قدم ہی لے پائی تھی جب وہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور ڈس بیلنس ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی پول میں گر جاتا ہے۔ وہ زور سے ہاتھ مارنے لگتی ہے، کیونکہ اسے ایک تو پانی سے خوف آتا تھا اور اوپر سے اتنا پانی۔ وہ خود کو ڈوبتے دیکھ اپنی موت کو خود کے قریب محسوس کرنے لگتی ہے۔ وہ اس کے پاس آتا ہے، ایک بازو کم میں ڈال کر اس کا دوسرا ہاتھ سے گردن پکڑ کر چہرے اوپر کرتا ہے۔ وہ چہرہ اپنے پانی سے باہر دیکھ گہرا سانس لیتی ہے، اپنے دونوں بازو اس کی گردن میں ڈالنے لیتی ہے۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی، سانس بحال کرتی اس کی گردن میں منہ چھپا لیتی ہے۔ وہ اسے بازو میں اٹھاتا باہر نکل جاتا ہے اور وہاں سے اپنے میٹنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر آتا ہے، اسے وہاں اپنے دوسرے روم میں لے جاتا ہے۔ وہ ایک خالی سا ہی کمرہ تھا، زیادہ سامنے پنچنگ بیگ تھا اور ایک کاؤچ ایک سائڈ پر پڑا تھا۔ سامنے دیوار میں نصب ایک الماری تھی، وہاں ایک بیڈ بھی پڑا تھا۔ وہ اسے لا کر کاؤچ پر بٹھاتا ہے، وہ ڈری سی اس کے اندر ہی چھپی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ پانی سے ڈرتی ہے۔ وش لک ایٹ می، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پکارتا ہے۔ وہ کھانسنے لگ جاتی ہے۔ وہ اس کی کمر رب کرتا، اس کے لیے اپنے کپڑے لاتا ہے، وہ اسے کھڑا کرتا، وش واش روم تک لاتا ہے۔ وہ سانس کھینچ کر کپڑے لیتی اندر گھس جاتی ہے۔ وہ چینج کر کے باہر آتی ہے، بلیک ٹراؤزر کے ساتھ بلیک ہائی نیک کے ساتھ شرٹ پہنے۔ وہ کانپ رہی تھی۔ وہ شال اٹھا کر اسے پورا ڈھانپ دیتا ہے، اسے اپنی زخم پر بھی درد ہو رہا تھا۔ وہ اسے واپس بازو میں بڑھتا کمرے کی طرف بڑھتا ہے، وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود سے لگا لیتا ہے۔ اس کے ہاتھ پر خون لگتا ہے، وہ اس کی پیٹ سے لا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ پر خون لگ گیا تھا۔ اس کا فون نیچے تھا، وہ اسے خود سے لگائے انٹرکام پر میڈ کو میسا کو بھیجنے کا کہتا ہے۔ میسا نوکر کے اندر آتی ہے، وہ بھی آئی تھی جبران ان کے ساتھ۔ جیسے ہی کیٹ نے اسے کہا تھا وہ اوپر بھاگی تھی، وہ پھر بھی دور نہیں ہوتی، اسے پانی کا خوف گھیرے ہوا تھا۔ وش، وہ اس کا چہرہ اٹھا کر ہاتھوں میں بڑھتا ہے، وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ وہ اسے خود سے نرمی سے دور کرتا باہر نکل جاتا ہے۔ میسا اسے پیار سے بلا کر اس کی ڈریسنگ کرتی ہے، اسے چینج کرنے کا کہتی ہے، کیونکہ اس کے بال دوبارہ کپڑے گیلے کر چکے تھے، سردی بھی بارش کی وجہ سے زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ ڈریس چینج کر کے آتی ہے تو میسا جا چکی تھی، شیان کمرے میں موجود تھا۔ وہ اس کے باہر آتے ہی اسے جیکٹ نکال کر پہناتا ہے، وہ اب بھی ہاتھ مسل رہی تھی۔ وہ اسے لا کر بیڈ پر بٹھاتا، کمفرٹر سے اسے پورا ڈھانپ دیتا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اب بھی ہاتھ مسل رہی تھی، وہ ٹاول لا کر اس کے گیلے بال جنہیں جوڑے کی شکل دے دی گئی تھی انہیں کھول کر جھک کر سکھانے لگتا ہے۔ میں اس کے کافی نزدیک بیٹھا تھا، سردی سے اس کے گال اور ناک لال ہو گئے تھے، ہونٹ بھی کانپ رہے تھے جنہیں وہ بار بار دانتوں تلے
دبا رہی تھی۔ وہ اس کے بال سکھا کر برش کرتا ہے، اس کے بالوں کو سلجھا کر چوٹی بنا کر اسے جاب دیتا ہے۔ اسے جاب کامتے ہاتھوں سے لیتی، سر پر اچھی طرح کر لیتی ہے۔ وہ پاس ہی بیٹھ کر پیٹ بیک گراؤنڈ سے لگاتا ہے، اسے خود میں بینچ لیتا ہے۔ سوری، وہ ہلکی آواز میں منمنا کر کہتی ہے، کیونکہ اس کی نہ مان کر ہی تو وہ اس میں گری تھی، اور اسے بچانے کے چکر میں وہ بھی گر گیا تھا۔ وہ اس کی آواز میں آج ڈر محسوس کرتا ہے، اس پر گرفت تنگ کرتا ہے۔ سو جاؤ وش، میں یہی ہوں۔ وہ اس کے اوپر کمفرٹر ٹھیک کرتا نرمی سے کہتا ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی دیکھتی سکون سے سانس لیتی ہے اور آنکھیں موند لیتی ہے۔ ہر طرف پانی تھا، جاری ہے۔ ابھی سے سوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب وہ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں اس کے ہاتھوں کی ہتھیلی پر زور سے چبو لیتی ہے۔ یقیناً وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ ہر لمحہ وہ اس کا ہاتھ زور سے دبا رہی تھی، مگر وہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ وہ اس پر حصار تنگ کر دیتا ہے، مگر اس کے چہرے پر آتا پسینہ اس کے خوف کا گواہ تھا۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک ہی اسے پانی کی آواز آتی ہے، مگر نظروں میں صرف کالا سیاہ اندھیرا تھا۔ اب منظر بدلا تھا، سامنے سمندر تھا اور وہ اس میں ڈوب رہی تھی، ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، مگر بے سود۔ اب دوبارہ منظر بدلتا ہے، پانی بہت نیچے تھا اور وہ اوپر کہیں کھڑی تھی، ایک پاؤں زمین پر اور ایک ہوا میں تھا۔ اچانک ہی اسے جھٹکا لگتا ہے اور وہ اس سمندر کے گہرے سے پانی میں گر جاتی ہے۔ تبھی اس کے وہ بند آنکھیں جو پانی میں تھیں کھل جاتی ہیں۔ وہ اچانک سے اپنی آنکھیں کھول دیتی ہے، اس کا جسم جھٹکا کھاتا ہے۔ اس سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ وش، وہ اس کا ہر تاثر نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی وہ اسے دونوں بازو پکڑ لیتا ہے اور اسے پکڑتے آنکھیں بند کر کے خود کو نارمل کرتی ہے اور لمبی سانس کھینچ کر اٹھ جاتی ہے۔ وہ جانتا تھا وہ بہت مضبوط ہے، کبھی بھی کسی کے بھی سامنے کمزور نہیں پڑتی۔ آئی ایم فائن، وہ چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر کر اسے کہتی ہے۔ پرفیکٹ، چلو ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ ڈنر کے لیے۔ وہ کھڑا ہو کر اس سے کہتا باہر نکل جاتا ہے۔ وہ بلیک فراک اور وائٹ ٹراؤزر پہنے باہر آتی ہے، پاؤں میں سینڈل پہن کر وہ مرر کے سامنے آتی ہے اور بال کھول کر انہیں برش کرتی، جراب نہ باندھ کر سر پر بلیک حجاب کرتی، کندھوں پر فراک کے ساتھ میچ شال لیتی باہر نکل جاتی ہے۔ سیڑھیاں آرام سے ادھر نیچے آ کر رکتی ہے۔ سامنے لیونگ ایریا میں سامنے کے صوفہ پر جبران اور موسیٰ بیٹھے تھے اور دوسرے صوفے پر کوئی اور تھا، ایک شخص اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی۔ ایک بچہ میسا کے ہاتھ میں تھی بچی اور دوسری موسیٰ کی گود میں۔ وہ دونوں انجان لوگوں کی بھیڑ تھی اس کی طرف۔ شیان یہاں موجود نہیں تھا۔ ارے ڈول، آؤ ان سے ملو۔ آہان کھڑا ہوتا ہے، اسے بلاتا ہے۔ وہ لمبی سانس کھینچ کر آگے بڑھتی ہے، تبھی شیان بھی وہاں آتا ہے، اس کے برابر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ شخص جو بیٹھا تھا کھڑا ہو کر کوٹ صحیح کرتا ہے، اس کی طرف مڑتا ہے۔ عروج کی 2 پل کے لیے آنکھیں کھل جاتی ہیں، زبان کچھ بھی نہیں کہہ سک رہی تھی۔ کیسے ہو بچہ؟ وہ شخص اس کے پاس آ کر شفقت سے سر پر ہاتھ رکھتا کہتا ہے، آپ؟ وہ حیران سی اسے دریافت کرتی ہے۔ جی، یہ بھی ایک جن ہے، موسیٰ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر عروج سے کہتا ہے، مگر وہ اس کے مذاق پر کوئی ری ایکٹ نہیں کرتی۔ وہ کنفیوز ہے۔ موسیٰ، عروج ریلیکس، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ میسا اس کے پاس آ کر موسیٰ کو جھاڑتی ہے۔ وہ یہ انسپکٹر شیعی یاد ہے نا، یہ بھی ہمارا پارٹنر ہے۔ میسا اسے دیکھ کر تعارف کرواتی ہے۔ اٹ مینز وہ بابا سے سب جھوٹ۔ اسے یہ برا لگا تھا کہ اس کی فیملی کو پاگل بنایا جا رہا تھا۔ نہیں بچہ، کوئی جھوٹ نہیں تھا، پہلے میں بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ ہیں۔ جب وہاں اسے دیکھا اور اس نے ہی مجھے وہاں بھیجا تب سمجھ آیا۔ فکر نہیں کرو، تمہارے گھر والوں کے ساتھ کوئی گیم نہیں کھیلی، تمہارے بابا کو سب بتا دیا ہے، اس لیے اس دن وہ آرام سے چلے گئے تھے۔ وہ تفصیل سے اس کی غلط فہمی دور کرتا ہے، تو اس دن وہ ریسٹ کا سب، اس کا دماغ وہاں جا کر رک جاتا ہے۔ اس پر ڈسکشن ہوگی بچہ، ابھی تم مائنڈ فریش کرو۔ وہ مسکرا کر کہتے اپنی وائف کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں، جنہیں ان کی بیٹی تنگ کیے بیٹھی تھی۔ میٹ مائی لولی وائف میشا۔ وہ میشا کو محبت سے دیکھ کر تعارف کرواتا ہے۔ السلام علیکم۔ حیرت کا اندر دباتی اسے ہاتھ ملاتی ہے، جس پر وہ بھی مسکرا کر اسے جواب دیتی ہے، اور یہ میری دھڑکنیں ہیں دونوں، سحر اور حور۔ وہ اپنی ایک 5 سالہ بیٹی سحر اور 1 سالہ بیٹی حور کو دیکھ کر کہتے ہیں۔ وہ ان کی بات پر مسکرا دیتی ہیں۔ جب ابے مجھے لگا تھا اس جوڑوں کے غلام کو جوتوں سے مارے گی، ہائے رے، میرے نکے نکے ارمانوں پر پانی پھیر دیا بے وفا بہن نے۔ موسیٰ، جس کی زبان پر کھجلی ہوتی ہے، وہ آہان کے کان میں گھس کر کہتا ہے، مگر اگلے ہی پل اس کی زبان پر بریک لگتی ہے، کیونکہ ایگل اس کے کندھے پر بازو رکھتا ہے، اس سے خطرناک گھوڑی سے نوازتا ہے۔ یار عروج، بچوں کو چاکلیٹ دو، میں یہ کہہ رہا تھا۔
وہ فوراً ہی اپنی بولتی زبان کا رخ بدلتا ہے۔ اس کے کہنے پر وہ ہور کو اٹھا کر محبت سے گال چومتی ہے، جس پر ایگل کی گرفت اب اس کے کندھے پر مضبوط ہوتی ہے۔ وہ سحر کا ہاتھ پکڑے کچن کی طرف بڑھتی ہے، مگر جاتے ہوئے ایگل کو گوڑی سے نوازنا نہیں بھولتی۔ ایگل میٹنگ روم میں شیر کہہ کر میٹنگ روم کی طرف بڑھ جاتا ہے، ساتھ میں ہاں جبران موسیٰ میسا سب اس کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کوئی سیریس ڈسکشن ہوگی، تبھی وہ شیان کو ایگل کہتا ہے۔ ایگل سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا، ایک طرف جبران اور شیر، ایک طرف موسیٰ اور ہان بیٹھے تھے۔ ہمیں ابھی نکلنا ہے ایگل، اس لیے میشا اور بچوں کو یہاں لایا ہوں۔ میسا یہیں رہے گی، شیر کھڑا ہو کر کہتا ہے۔ تو وہ ڈیل آج کر رہے تھے تو کل؟ موسیٰ چہرے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتا ہے۔ ہاں، کافی چلاک سمجھتے ہی ہیں خود کو۔ آج ہی ایک بار میں میٹنگ رکھی گئی ہے وہاں پر، جس وقت سب مصروف ہوں گے تبھی وہ اپنا کام کر کے بغیر کسی کی نظر میں نکل جائیں گے، تو ابھی نکلتے ہیں۔ جبران کھڑا ہوتا ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کہتا ہے ہاں نکلتے ہیں۔ شہیر اپنے گن نکال کر چیک کرتا ہے، اسے دیتا ہے۔ ایگل کھڑا ہوتا ہے، ایک پینٹنگ اتار کر رکھتا، لوکر کو کوڈ ڈائل کر کے کھولتا، مطلوبہ چیزیں نکالتا، ماسک پہن کر وہیں سے سیکرٹ دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ تو کیا کھانا ہے آپ نے؟ الوش نے ہور کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، 5 سالہ سحر کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ جھک کر بیٹھتی سحر سے پوچھتی ہے چاکلیٹ؟ وہ پیارا سا ایکسپریشن دے کر کہتی ہے۔ اس کی اس معصوم ادا پر وہ اس کے گال چٹ چومتی کھڑی ہو جاتی ہے۔ تبھی میسا اور میشا اندر داخل ہوتی ہیں۔ تو کیا کھانا ہے؟ میں آج کوکنگ کروں گی، میشا بازو فولڈ کرتی ان سے کہتی ہے۔ وہ نیچے وائز ایک پولائٹ اور پیار کرنے والی لڑکی تھی۔ تم کچھ نہیں بناؤ، پیزا منگوا لیتے ہیں، میسا آسان حل نکالتی ہے۔ بالکل نہیں، پیزا کیوں، باہر جا کر کچھ کھاتے ہیں، میشا مزے سے کہتی ہے۔ اور عروش بھی بور ہو گئی ہوگی یہاں رہ کر، کیوں نہ گرلز ڈے آؤٹ؟ میشا اسے دیکھ کر شرارتی انداز میں کہتی ہے۔ مجھے نہیں جانے دے گا وہ، منہ پھلا کر کہتی ہے۔ وہ سحر کو چاکلیٹ دیتی ہے۔ اڑے کچھ نہیں کہتا وہ، ہے ہی نہیں، ہم چلتے ہیں، میسا بھی مزے سے کہتی ہے۔ اوکے چلیں، وہ کندھے اچکا کر جواب دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں سحر اور عروش کے ساتھ کار میں بیٹھتی نکل جاتی ہیں۔ وہ سب علیحدہ علیحدہ کھڑے تھے، انہیں ان کے آدمی نے ان کی موجودگی کے بارے میں بتایا تھا۔ موسیٰ اور ہان صوفہ پر بیٹھے بیڈ میں لگے تھے، مگر ان کی تیز نظر ہر جگہ تھی۔ جبران کھڑا ایک سائیڈ ڈانس فلور پر دیکھ کر مسکرا رہا تھا، مگر اندر اٹھتا غصہ اس سب کا گواہ تھا۔ اسے یہ سب کتنا سحر لگ رہا ہے۔ شیر کاؤنٹر کے ساتھ کھڑا تھا اور تھوڑی دیر ایگل بیٹھا تھا۔ آنکھیں اس قدر لال تھیں جیسے ان میں اس وقت خون اتر آیا تھا، جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ تبھی ایک سانگ پلے ہوتا ہے جس پر سب کپلز ڈانس کرنے لگتے ہیں۔ اسی وقت اس سب کے کان میں لگے آلے میں ان کے آدمی ان کی موجودگی کا بتاتا ہے۔ اگلے ہی پل انہیں وہ ایک صوفہ پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ باہر وہ ڈرنکس کرتے بات چیت کر رہے تھے۔ ان پر ایک لال لائٹ تھوڑی دیر بعد پڑ رہی تھی۔ وہ جان کر ایک اندھیری جگہ پر بیٹھے، تبھی شیان کے ایک لفظ پر وہ پوری جگہ اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ 5 منٹ بعد ساری لائٹ آن ہوتی ہیں اور وہ لوگ غائب تھے۔ سر، انہیں ہم نے وہاں پہنچا دیا ہے، ایک آدمی شیان کے پاس آ کر جوس کا گلاس اٹھاتا کہتا ہے۔ وہ سارے ایک ایک کرتے بغیر کسی کی نظروں میں نکل جاتے ہیں۔ وہ ٹارچر سیل میں آتا ہے، انہیں وہاں رکھا گیا تھا جہاں انہیں ہر طرح کا ٹارچر کیا جاتا تھا۔ وہ انتہائی خطرناک سیل تھا۔ ایگل اندر آ کر جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اطمینان سے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ زخموں سے نڈال زمین پر پڑے تھے، 3 آدمی درد سے پڑے کر آ رہے تھے، وہاں صرف ایگل آیا تھا۔ وہ ان کے سامنے آتا اپنا ایگل شیپ چاقو گھماتا ہے۔ ایگل؟ ان میں سے ایک شخص اس کا چاقو دیکھ ڈر سے کانپتے حصے پہچان کر کہتا ہے۔ اوہ، تو تم ہو؟ وہی ایگل، ایک شخص شاید اپنی موت سے انجان تھا، استہزائیہ ہنس کر کہتا ہے۔ خاموش ہو۔ تیسرا آدمی اس کا بازو پکڑ کر روکتا ہے، مگر شاید اسے شوق تھا پہلے مرنے کا، اس لیے بکواس کر کے ایگل کی ڈیتھ بک میں اپنا نام سب سے اوپر لکھوا لیتا ہے۔ کیوں چپ کروں؟ جیسے اس کا باپ مڑا ویسے ہی اسے ماروں گا۔ اس کی بیوی پر تو کام نہیں کر پایا، سنا ہے اس نے شادی کر لی ہے۔ وہ تو زہر کھا کر مر گئی، اور وہ گیدڑ بوس نکل کر بھاگ گیا جس کو اس نے مار دی۔ ایک مجھے کچھ نہیں کر سکتا۔ ابھی وہ اپنی زبان سے اور تیزابی باتیں کرتا ہے، ایگل کا چاقو اس کی اشارہ چیر کر رکھ دیتا ہے۔ وہ زمین پر ڈھہ جاتا ہے، خون پانی کی طرح ابل ابل کر بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ درد سے کرا رہا تھا۔ ایگل ایک گھٹنے پر بیٹھ کر اس کا منہ کھولتا، اس کی زبان کاٹ کر دور پھینک دیتا ہے۔ ابھی اس کی روح نہیں نکلی تھی۔ وہ واہ کی آوازیں درد سے نکالنے لگتا ہے۔
مگر نہیں، ابھی بھی اس کی موت نہیں آئی تھی۔ ایگل اس چاقو سے اس کا سینہ چیر دیتا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ وہ دونوں تھر تھر کانپنے شروع کر دیتے ہیں، مگر ابھی بھی انہوں نے دل دہلا دینے والے منظر نہیں دیکھا تھا۔ ایگل اس کا سینہ پورا چیر کر اس کا دل کھینچ کر باہر نکال لیتا ہے۔ وہ تو اس کے سینے پر چاقو مارنے سے ہی مر چکا تھا۔ ایگل کی آنکھیں اس قدر شفاف تھیں کہ وہ دونوں وہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایگل وہ خون کا لوتھڑا کسی اچھوت کی طرح دور پھینک دیتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ وہ دونوں اب شیر کے حوالے تھے۔ ایگل وہاں اپنا چاقو صاف کر کے چینج کرتا گھر کے لیے نکل جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک لاوا اٹھ رہا تھا۔ عروش، میسا اور میشا مزے سے باہر ڈنر کرتے واپس آ چکے تھے۔ سامنے ہی موسیٰ ہان بیٹھے تھے اور شہیر اور جبران کچن سے نکل رہے تھے۔ وہ آ کر تینوں صوفے پر بیٹھ جاتی ہیں، آگے آوارہ گردی کر کے۔ موسیٰ میسا کو پلو مارتا کہتا ہے، ہاں تو ہماری مرضی۔ وہ بھی ایک ادا سے جواب دیتی۔ جبران کے ہاتھ سے کافی لے لیتی ہے جو سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ وہ اپنا خالی ہاتھ دے کر اسے گھورتا ہے، مگر وہ کندھے اچکا دیتی ہے۔ چلو ہم نکلتے ہیں یار، شہیر کھڑا ہو کر کہتا ہے۔ میشا کو اٹھنے کا کہتا ہے، اوکے۔ میشا بھی کھڑی ہو جاتی ہے، آپ پلیز جلدی آنا۔ عروش میشا سے کہہ کر حور اور سیر کو پیار کرتی ہے، جو اس سے اتنی جلدی گھل گئی تھی۔ میشا اور اس کی بھی کچھ وقت میں بہت اچھی بن گئی تھی۔ بالکل ضرور، ہم آئیں گے اور اب پھر سے مزے کرنے جائیں گے۔ میسا اور عروش ہم لوگ شاپنگ پر جائیں گے۔ وہ حور کو اٹھاتی انہیں اپنی پلانز بتاتی ہے۔ ڈن ہے یار، میسا اسے گلے ملتی کہتی ہے، ہاں ہاں ڈن۔ عروش بھی گلے مل کر ہنس کے کہتی ہے۔ کچھ دیر بعد لوگ نکل جاتے ہیں۔ اے بے وفا لوگوں، کوئی کچھ کھلا ہی دو، موسیٰ مسکین سی شکل بنا کر کہتا ہے۔ میں لگاتی ہوں۔ ایگل ابھی بھی ہی اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ اسے نظردار کرتی موسیٰ کو کہہ کر کچن میں چلی جاتی ہے۔ اس نے کھانا زیادہ نہیں کھایا تھا باہر، اسے ابھی بھی بھوک لگی تھی، مگر وہ اس سے سخت ناراض تھی۔ کھانا لگ گیا ہے، آ جاؤ۔ عروش کھانا لگا کر آتی کہتی ہے، مگر وہاں شیان موجود نہیں تھا۔ ہاں چلو۔ جبران اور ہان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میسا کھا کر آئی تھی اس لیے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ موسیٰ گزر رہا ہوتا ہے جب عروش اسے روکتی ہے۔ اون کہاں ہے؟ اس کی بات پر وہ نظریں گھما دیتا ہے۔ موسیٰ وہ سختی سے کہتی ہے، یار وہ اس وقت ایگل روم میں ہے اور اپنے گھر کے بیسمنٹ میں، جہاں جب تک کوئی سیریس مسئلہ نہ ہو کوئی نہیں جا سکتا۔ تم نہیں جانا۔ مگر سامنے عروش تھی، اس کی منع کرنے پر بھی نکل جاتی ہے۔ اف یہ لڑکی۔ موسیٰ بڑبڑاتا آگے بڑھ جاتا ہے۔ عروش گھر میں داخل ہوتی ہے۔ گھر میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھتی ساری لائٹ آن کر دیتی ہے۔ اسے پتہ تھا کہ بیسمنٹ کہاں ہے۔ وہ کچن کی طرف نیچے جانے والی سیڑھیاں اترتی ہے۔ نیچے آخری سیڑھی پر رک کر وہ سامنے دروازے کو دیکھتی ہے اور خود کو کمپوز کرتی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی ہے۔ اندر صرف ایک بلب جل رہا تھا اور وہاں سامنے درمیان میں ایک پنچنگ بیگ تھا اور اس کی لیفٹ سائڈ پر ایک ٹیبل اور ایک چیئر تھی۔ باقی وہاں پر الماری اور ایک صوفہ کم بیڈ موجود تھا۔ وہ بلیک ٹراؤزر اور بلیک بنیان میں بغیر گلوز کے پنچنگ بیگ پر اپنا عمل سر انجام دے رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ خود پر نیچے پڑی پانی کی بوتل اٹھا کر اپنے اوپر انڈیل دیتا ہے۔ اف یہ شخص، وہ جو نیچے پانی کی بوتل اٹھانے کے لیے جھکا تھا، اس کے ہاتھ کو زخمی دیکھ وہ غصے میں آگے بڑھتی ہے، کیا تم پاگل ہو؟ وہ اس کا ہاتھ روک کر کہتی ہے۔ وہ سرد نظروں سے اسے اور پھر اپنی مٹھی بنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دیکھ کر جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتا ہے اور ہاتھوں سے بال صحیح کرتا چیئر پر بیٹھ جاتا ہے۔ سامنے ایک چھڑی پڑی تھی۔ وہ اٹھا کر ہاتھ سامنے ٹیبل پر رکھتا اسے ایک ایک انگلی کے اندر سے تیز رفتار میں گزارتا ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتی اس کے پاس جا کے پھر سامنے ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اس کے بیٹھتے شہادت کی انگلی کے پاس چھڑی کو روک دیتا ہے اور پھر اس کا چاقو والا ہاتھ تھوڑا کھسکا کر پیچھے کرتی اس کا ہاتھ ہٹا کر وہاں اپنا ہاتھ رکھتی ہے۔ یو وانٹ ٹو پلے؟ وہ اس کے ہاتھ پر چھڑی الٹی کر کے پھیرتا کہتا ہے۔ جب وہ مزید سے جواب دیتی ہے، وہ چھڑی اٹھا کر تیز تیز اس کے ہاتھ سے گزارنے لگتا ہے۔ ایک جگہ ہلکی سی وہ ٹچ کرتی ہے اور وہ کڑا کر رہ جاتی ہے۔ وہ چھڑی پھینک کر اسے اپنے اوپر گرا لیتا ہے اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی نرمی سے پوچھتی ہے۔ اس کے سوال پر اس شخص کی وہ غلاظت بھری باتیں اس کے ذہن میں پڑتی ہیں۔ بزرگ آنکھوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھتا ہے۔ I'm fine، چلو اٹھو۔ وہ اسے کھڑا کرتا خود بھی اٹھ جاتا ہے۔ وہ اس وقت اسے کوڑیدنا نامناسب نہیں سمجھتی، اس لیے اس کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ پاکستان۔ عروش کے والد اس کی والدہ مہوش کے والدین کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ انہیں ایک ساتھ واپس آرام سے آ جانے کا بہانہ بنا چکے تھے۔ وہ ان کے پولیس والوں کا ان کے ساتھ ہونا نہیں بتانا چاہتے تھے۔ اس نے منع بھی کیا تھا۔ صحیح کیا ایک موقع دے کر ہو سکتا
جیسا ہم سوچ رہے ہوں ویسا نہ ہو۔ مہوش کے والد ان سے کہتے ہیں، ہاں مجھے یہی مناسب لگا بھائی صاحب، ہو سکتا ہے بہتری اسی میں ہے۔ ہاں بس اللہ ہماری بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ سب اس کی بات پر دل سے امین کہتے ہیں۔ مہوش کے ابو بھی بہت محبت کرتے ہیں، مہوش کی طرح وہ بیٹی تھی، وہ دل سے اس کے لیے دعا گو تھے۔ چلیں بھی چائے تیار ہے۔ چلیں جی تو چائے تیار ہے۔ مہوش چائے کے کپ جو ٹرے میں رکھے تھے ٹرے کو ٹیبل پر رکھتی، ان سب کو چائے سرو کرتی، خود بھی اپنا کپ تھام کر اپنی چاچی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ میں عروج کو اتنا مس کر رہی ہوں۔ وہ اپنی چاچی کے کندھے پر سر رکھتی لاڈ سے کہتی ہے، بس میری جان، جب یاد کرو اسے دعا کرتی رہا کرو۔ وہ اس کا گال محبت سے چھو کر کہتی ہیں، میری ہر دعا اس کے لیے ہے، اللہ کرے وہ جلدی سے آ جائے، میں اسے نہیں جانے دوں گی۔ کوئی وقت سنا ہے قبولیت کا ہوتا ہے بیٹا، ایسے مت کہو، شوہر کے پاس ہے وہ۔ اس کے والد اسے سمجھا کر کہتے ہیں، بابا کیسا شوہر، اسے زبردستی لے گیا، ہمارے گھر کی رونق، اس کی شرارتیں اتنی یاد آتی ہیں۔ وہ اداس ہو جاتی ہے۔ کپ ٹیبل پر رکھے وہ تھوڑی ہاتھ کی مٹھی بنا کر کونی گھٹنوں پر رکھے کہتی ہیں، بیٹا وہ واپس نہ گئی تو جانتی ہو نا اس شخص کو، بس شاید کچھ دنوں میں وہ آئیں بھائی صاحب۔ اس کے چاچو تحمل سے بات شروع کرتے ہیں، ہاں دیکھتے ہیں، ویسے ہی وہ سب گنڈے ہیں، ایک بیٹی وہاں ہے، دوسری کو دینا مناسب ہوگا۔ مہوش کے ابو بات رکے کھڑے ہی تو مہوش اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں وہ یہاں آئیں تو دیکھیں گے۔ وہ بھی سوچوں میں ڈوبے جواب دیتے ہیں، ہاں دیکھتے ہیں، ابھی تو چائے پیجیے پھر کھانا کھائیں گے۔ مہوش کی امی انہیں چائے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ عمان، وہ صبح کچن میں آئی تو آج وہ کچن میں کھڑا کچھ بنا رہا تھا۔ وہ جا کر اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو جاتی ہے، ایک ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے، جھک کر اس کے کام کرتے ہاتھ کو وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی سمجھ پر اسے دیکھ کام پر توجہ دیتا ہے۔ ایک بات بتاؤں، کوکنگ کہاں سے سیکھی؟ وہ اس کی شرٹ کو ایک چٹکی کی طرح کھینچ کر پوچھتی ہے۔ فورگیٹ اٹ، وہ اسپون دینا، وہ اسے کہہ کر پاس پڑا اسپون اٹھانے کا کہتا ہے۔ وہ اسے اٹھا کر دیتی، دوبارہ ویسے کھڑی ہوتی ہے، آج شام تیار رہنا۔ وہ ماہر طریقے سے کام کرتے سے مخاطب کرتا ہے، کیوں تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ آنکھیں سکڑ کر پوچھتی ہے، مجھے سوال نہیں پسند، جہاں جانا ہے دیکھ لینا۔ وہ اسے سرد لہجے میں جواب دیتا ہے، سڑو، ہر وقت کڑیلے کی طرح رہنا۔ وہ منہ بنا کر شیلف پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اس کے پاس سے فروٹ کی ٹوکری سے سیب اٹھا کر کھانے لگتی ہے جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ یہ اعتماد اسی کا دیا ہوا تھا جو وہ اسے ہر طرح سے بات کر لیتی تھی اور اس کے یوں قریب بھی بے جھجک آتی تھی۔ وہ اس پر یقین کرنے لگ گئی تھی۔ وہ اسے سیب لے کر واش کر کے اسے دیتا ہے، مگر وہ منہ بنا کر بیٹھ جاتی ہے۔ پارٹی پر جانا ہے، اوکے، اب یہ لو۔ وہ سب نرمی سے جواب دے کر ہاتھ میں تھماتا اس میں سیب رکھتا ہے، دوبارہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ سنو، مجھ سے غیروں کی طرح کبھی کبھی بات کیوں کرتے ہو؟ وہ سر نیچے کرتی شکوہ کنہ لہجے میں کہتی ہے۔ اس کا لہجے کی وجہ اس سے اس کے پاس کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتا ہے۔ میرا وجود میرے لیے غیر ہو سکتا ہے، تم نہیں، جاؤ باہر بیٹھو۔ وہ اس کے چہرے پر آئے بال ہٹا کر شدت سے کہتا پیچھے ہوتا ہے، تم پاکستانی ڈشز کیوں نہیں بناتے؟ وہ ایک چکن کی ڈش جو پاکستانی ہرگز نہیں تھی دیکھ کر کہتی ہے، پھر بنائیں گے، ابھی یہی کھا لو، اٹھو۔ وہ ہاتھ تھام کر نیچے اتارتا ہے، اس کے ساتھ ہی باہر جاتا ہے۔ میڈ آ کر ساری چیزیں ٹیبل پر رکھتی، سب کو بلا لاتی ہے۔ کھانے کے بعد وہ چلا گیا تھا۔ وہ کچھ وقت اپنی والدہ سے بات کرنے کے بعد یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ اس نے سوچا کچھ کھانے کا بنا لے، مگر اس نے آج اسے کہیں لے کر جانا تھا، اس لیے وہ دوبارہ روم میں آ جاتی ہے۔ شام کے وقت وہ سر تاثرات لیے ساتھ اندر داخل ہوتا اوپر بڑھ جاتا ہے۔ وہ روم میں بیٹھی ڈریسز دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے اس کے سر تاثرات نرمی میں بدل جاتے ہیں۔ اسے ایک نظر دیکھ کر وہ اس قدر نرم پڑ جاتا تھا، وہ خود بھی حیران تھا۔ تم ریڈی نہیں ہوئی وش؟ وہ اس کے قریب آتا پوچھتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کیا پہنوں، وہ منہ بسوڑ کر کہتی ہے، اسے یہ کام زہر لگتا تھا، ڈریسز چوز کرنا۔ وش ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، پلیز کوئی بھی پہن لو۔ وہ 10-15 بیڈ پر پڑی ڈریسز دیکھ کر کہتا ہے، کوئی بھی نہیں، بتاؤ، مجھے نہیں آ رہی سمجھ۔ وہ اب غصے میں کہتی ہے، وہ نفی میں سر ہلا کر اس کے پاس آتا ہے، ایک بلیک کلر کی میکسی اٹھا لیتا ہے۔ ایک خوبصورت کام والی میکسی تھی جس پر سلور کلر شائن کر رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے ڈریس لیتی چینجنگ روم میں گھس جاتی ہے۔ وہ جانتی تھی اس شخص نے بلیک ہی چوز کرنا تھا۔ وہ بھی اپنا سوٹ لیتا واش روم چلا جاتا، وہ شاید نہا رہا تھا۔ وہ باہر آ کر بال کھول کر ان کا جورا بناتی، سر پر حجاب کیپ
کرتی، اس پر بلیک حجاب لیتی، لیئرز والا بنا کر لاسٹ پن لگاتی، میک اپ دیکھتی ہے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کا ٹچ دے کر وہ آنکھوں پر لائٹس شیڈ جو اسکن پر کافی جچ رہا تھا لگا کر مسکارا لگاتی ہے، بلش زون اٹھا کر ہونٹوں کو گول شیپ دے کر لگاتی، ہائی لائٹر لگا کر لپسٹک کا شیڈ ڈھونڈنے لگتی ہے، بلشن کا کلر کافی لائٹ سا تھا اور آئیز کا بھی۔ اسے میک اپ میں کچھ چیزیں ہی پسند تھیں جو وہ یوز کر رہی تھی، نیچرل سے میک اپ پر وہ لپسٹک کا شیڈ دیکھ رہی تھی۔ جب وہ نکسک سا تیار ہو کر باہر نکلتا ہے، اس کے باہر آتے اس کی آنکھیں اس پر ٹک سی جاتی ہیں، اس کی آنکھیں اس کے گرد حصار باندھ کر بیٹھ گئی تھیں، مگر وقت کم تھا، وہ اسے اپنے بدلتے احساسات کا احساس نہیں دلوانا چاہتی تھی، اس لیے دوبارہ لپسٹک ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ وہ پرفیوم اٹھا کر خود پر چھڑکتا ہے، اس کا ہاتھ تھام کر اس کی کلائی پر چھڑک کر اسے گھما کر اس کی گردن سے حجاب اوپر کرتا ہے، اس پر ہلکا سا چھڑک کر رکھ دیتا ہے۔ سنو وہ اپنے مخصوص سٹائل میں چٹکی سے اس کا کوٹ پکڑ کر اسے بلاتی ہے، وہ اس کی حرکت پر مسکراہٹ روکتا ہے، اسے دیکھتا ہے۔ تم ہمیشہ سے تھے؟ وہ ایک طرف سر کر کے معصوم شکل بنا کر پوچھتی ہے۔ کیا وہ اس کی بات نہ سمجھ کر کہتا ہے، خروس اینگری برڈ۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑ کر اسے جواب دیتی ہے، وہ اس کے جواب پر اس کی ناک ہلکی سی مروڑ دیتا ہے، وہ اس کے ہاتھ پر چت لگاتی ہے، کلر جلدی سے ہونٹوں پر لگاتی جو مشکل سے چوز کیا تھا، اسے پیچھے ہٹتی ہے۔ چلو، وہ اسے ریڈی دیکھ کر کہتا ہے، تم ایسے جاؤ گی؟ وہ انتہا کا پرکشش لگ رہا تھا، مگر وہ کہہ دیتی تو عروج نہ کہلاتی۔ وش کوئی مذاق نہیں، چلو۔ وہ جانتا تھا کوئی اوٹ پٹانگ باتیں ہی ہوں گی، اس لیے ہاتھ تھام لیتا ہے۔ اوئے، میں نے شوز نہیں پہنے۔ وہ اس کے قدموں کو بریک لگواتی ہے۔ تم نے اب تک شوز نہیں پہنے؟ وش، کیا کروں میں تمہارا؟ وہ اسے اسٹول پر بٹھاتا ہے، اس کے شوز اٹھا کر لاتا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا پاؤں گھٹنوں پر رکھتا ہے، اسے شوز پہناتا ہے۔ اسے محبت سے دیکھ رہی تھی جس سے وہ خود انجان تھی۔ اسے شوز پہنانے کے بعد اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کرتا باہر نکل جاتا ہے۔ وہ شال کندھوں پر پہلے ہی لے چکی تھی، ہاتھ میں کلچ تھا جس میں حجاب، پنز، موبائل وغیرہ تھے۔ وہ کار میں بیٹھ کر نقاب سے ہی کر لیتی ہیں، کچھ ہی لمحوں میں وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ آج پرسکون سے باہر دیکھ رہی تھی، راستے میں سے ایک جشن ہوٹل گزرا تھا، اسے دیکھنے کے بعد سامنے دیکھنے لگتی ہے۔ وہ لوگ کچھ ہی دیر پہلے پہنچے تھے، وہاں جبران، احان، موسیٰ، شہیر، میسا اور میشا سب موجود تھے۔ نور اور سحر ماں کے ساتھ تھیں۔ وہ سب سے پہلے بابا کے پاس جاتی ہیں، وہ اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھ کر اسے بات چیت کرنے لگتے ہیں۔ ایگل کے پاس شہیر آتا ہے، پاس ہی صوفہ پڑے تھے، 3 اور ان کے پیچھے ایک ٹیبل اور ایک صوفہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ سب کلیئر ہے یار؟ وہ اطمینان سے کہتا ہے، ان سب کو وہیں آنے کا اشارہ کرتا ہے، اس کے جواب پر وہ بس سر کو خم دے دیتا ہے۔ وش بات کرنے کے بعد ان کے پاس آتی ہے، میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ وہاں وہ سارے بیٹھے تھے، اس لیے اس کو لگا شاید انہیں اچھا نہ لگے کہ وہ ان میں بیٹھی ہے، وہ اہم بات بھی کرتے تھے، اس پر اتنا یقین تو نہیں ہوگا کہ اس کے سامنے بلا جھجک باتیں کرتے۔ تم ہمارا پارٹ ہو وش، آؤ ادھر۔ جبران اسے مصنوعی خفگی سے کہتا ہے، شیان ہاتھ آگے بڑھاتا ہے جو وہ تھام کر اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ پاس پڑے صوفے پر موسیٰ، جبران، میسا تھے، سامنے والے پر احان، شہیر اور میشا تھے، ایک پر وہ دونوں بیٹھے تھے، وہ آپس میں کوئی ڈسکشن کر رہے تھے۔ ان سے باتیں کرتے شیان کبھی پکڑ مضبوط کرتا تو کبھی نرم، مگر اس نے ہاتھ چھوڑا نہیں تھا۔ یہاں سب فیملی ممبرز ہیں، وش ریلیکس۔ میسا کھڑی ہو کر اس کے پاس آتی کہتی ہے، بس وہ یہی کہتی ہے۔ میشا بھی ان کے پاس اٹھ کر آ جاتی ہے، یار راؤ، پول سائڈ چلیں۔ وہ ان کے پاس آ کر ہلکی آواز میں کہتی ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، اور عروج۔ میسا اسے کھڑا کرنے لگتی ہے، اس کا ہاتھ اس نے اب مضبوطی سے تھام رکھا تھا، کھچاؤ پر وہ اسے دیکھتی ہے، وہ اس کی حرکت سے واقف تھا۔ مجھے میسا اور میشا آپی کے ساتھ جانا ہے، اور وہ ہاتھ چھوڑنے کا اشارہ کرتی سے تفصیل دیتی ہے۔ اوکے، خیال رکھنا۔ وہ اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑتا میسا سے کہتا ہے، جس پر وہ سر کو خم دیتی ہے۔